نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع النور شریف میں آپ کو ایک کتاب پڑھنے کی دعوت دینا چاہوں گا۔ ایسی کتاب جس میں بظاہر حروف نظر نہیں آتے، لیکن وہ بڑی مؤثر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ میری مراد رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح تاباں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ درخشاں ہے، جس نے اربوں انسانوں کی تقدیر بدلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا اعجاز قرآن حکیم نے بھی بیان کیا، اور بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان نور سے بھی بعض ایسے لطیف اشارات حدیث میں کیے گئے کہ حضور کا چہرہ لوگوں کے روحانی سفر کی منزل بن گیا، اور وہ شخص سب سے بڑا خوش قسمت ٹھہرا جس کا باطنی سفر رحمت عالم کے چہرے کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے حسن اور اثر پر میں ایک بہت بڑی ہستی کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ سوز و گداز علم و عرفاں اور خلافت اور حکومت کی تاریخ میں ایک بڑا نام، میری مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اکثر یہ شعر عربی زبان میں گنگناتے، پڑھتے، اور پھر جس وقت شعر آپ کے لبوں پر آتا تو آپ کی آنکھوں میں پانی بھی آ جاتا۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ورد کرتے: امین مصطفیٰ للخیر یدہو کضوء البدر زائلۃ الغمامی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امین، آپ ہر نگاہ کا انتخاب، آپ ہر دل کا انتخاب، اور آپ ہر سعادت مند روح کا انتخاب، آپ اللہ کا انتخاب۔ آپ خیر کی طرف ہمیشہ دعوت دینے والے تھے، ہمیشہ بھلائی کو قوت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ جیسے چاند اور سورج بدلیوں کو چیر کر کے روشنی کا اہتمام کرتے ہیں اور زمین پر نور کی چادر پھیلا دیتے ہیں، رحمت عالم علیہ السلام کا گزر جس کوچے سے ہوتا، جس محفل میں آپ تشریف لاتے، آپ چھا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نورانیت اور اثر حضور کو دیا تھا۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ حضور کا چہرہ کتابی تھا۔ بلا شبہ چہروں میں یہ تاثیر رکھنے والے ہی نے تاثیر رکھی ہے کہ یہ خاموش کتابیں ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، یہ ایسی کتابیں ہیں جن کو ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے، بے پڑھا بھی، اور پڑھا لکھا شخص بھی۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ اللہ کے حسن ازل کا خاموش اور ساکت راوی تھا۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا راز اور سر نہاں پانا تھا، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ قرآن مجید نے
جہاں قبلہ کی تبدیلی کی بات کی ہے، وہاں قرآن مجید نے حضور کے چہرے ہی کی بات کی اور کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم نے دیکھ لیا ہے تیرے چہرے کا آسمانوں میں گھومتا ہوا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو آپ اب جدھر چاہیں اپنا منہ موڑیں، جدھر تو راضی ہوگا اسی کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ بڑی تعریف ہے، بڑے الفاظ ہیں، بڑی شہامت ہے ان الفاظ اور ان تراکیب میں جو اللہ تعالیٰ نے کلمات وحی میں شامل کر دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نقشہ کھینچا۔ جناب ملا علی قاری ہماری علمی تاریخ کا ایک بڑا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ فکان وجہ المرہ فکان الجدر تلاحق، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک آئینے کی طرح تھا، جہاں حضور مطلع وجود میں سعادت مندیاں تقسیم کرتے تو کہتے ہیں کہ دیواروں کو حضور کے چہرے میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر لطیف اور اس قدر شفاف آئینہ بنا دیا تھا۔ جناب میرے خیال میں دیواروں کی تصویر دیکھنا بھی حضور کے چہرے میں بڑی بات ہے، لیکن کردار دیکھ لینا، اپنی خبر پا لینا اور خود سازی کی منزلیں طے کر لینا، یہ بڑی بات ہے۔ سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد حضور کا صحابی ہونا ہے، آل پاک ہونا تو کیا بات، یہ تو حضور کے جسم کے ٹکڑے تھے۔ صحابی ہونا ایک بڑا منصب، لیکن وہ جناب کسی ایسے عمل سے نہیں ملتا جو آج کر کے کوئی بندہ صحابی بن جائے، یہ حضور کا چہرہ دیکھنے ہی سے یہ منزل اللہ تعالیٰ نے جن قدسی صفات لوگوں کو عطا کی، آج ابدال بن سکتے ہیں، اولیاء بن سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن صحابی اس وقت کوئی بن نہیں سکتا۔ یہ حضور کے چہرے کا اعجاز تھا کہ کس نے حالت ایمان میں حضور کا چہرہ دیکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اللہ نے پر اعجاز بنا دیا تھا، معجزہ بنا دیا تھا۔ آپ کے منہ میں زبان معجزہ، آپ کی نگاہ معجزہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے اندر مقناطیسیت تھی یا جاذبیت تھی، میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور کی نگاہ میں خدا نوازی تھی کہ جس شخص نے اللہ کو پانا ہو، اللہ کی معرفت پانی ہو، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اپنا روحانی سفر شروع کرتا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شفا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور پیدا ہوئے اور مجھے شرف حاصل ہوا ان کی دائی بننے کا، تو وَدَا إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى قُصُورِ الرُّومِ، کہتی ہیں حضور کا چہرہ کھلا تو اس میں سے اتنی روشنی نکلی یہاں تک کہ مشرق مغرب منور ہو گئے، اور کہتی ہیں میں نے حضور کے وجود کی روشنی میں روم کے محلات کو دیکھ لیا۔ اسی قسم کی کوئی بات سیدہ آمنہ نے بھی کی تھی اور کہا تھا کہ ادا من قصور الشام، حضور کی ولادت کے موقع پر شام کے محلات جو ہیں وہ میں نے دیکھا کہ ان پر روشنی پڑ رہی ہے۔ مشرق مغرب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بنا دی گئی۔ میں یہ بھی عرض کروں کہ چہرے کا گھومنا آسمانوں میں یہ ایک بڑی لطیف تشبیہ ہے۔ فن ادب کے لحاظ سے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو بڑا دلچسپ بنتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اخبارات میں پڑھا کہ رات کے وقت ایک ایسا ستارہ نظر آیا جو چاروں سمت آسمان میں گھومتا تھا، تو کہا گیا وہ سیارہ تھا، ستارہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار میں سرعت تھی، اس کے اثر میں نوازش تھی، وہ چاروں طرف نظر آتا تھا۔ رب کائنات نے کہا کہ وہ ستارے تو وہ ہیں جو صرف آسمانوں میں گھومتے نظر آتے ہیں، اے محبوب تو آسمان کی جو مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی آنکھ کا تارہ بنا دیا گیا، سراج منیر بنا دیا گیا، گویا ہر ایک کا محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے چہرے کی برکتیں
پوری انسانیت کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔